اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 143 سے آیت نمبر 146، 143 سے 146. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. جو بحث پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اس بات پر ناراضی کا اظہار کیا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف غلط بات کو منسوب نہ کیا جائے. جس چیز کو خدا نے حرام نہیں کیا ہے اس کو حرام قرار دے کر دین کا حصہ بنانا اور خدا پر افترا کرنا خدا کو سخت ناپسند ہے. وہی بحث یہاں پر آگے بڑھتی ہے. پروردگار عالم نے 8 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا ہے، 8 kinds of life stock، جن کو ازواج کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے، 8 ازواج. مگر جوڑوں کی صورت میں کاؤنٹ کریں تو وہ 4 بنیں گے، اور اگر ان کی تعداد کو دیکھا جائے تو وہ 8 بن جائیں گے. اور کبھی اس کو اس اعتبار سے بھی جوڑے مانا گیا کہ اگر آپ ڈومیسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ جن کو پالا جاتا ہے، پالتو جانور، اور پھر ان کے مقابلے میں وہ آ جاتے ہیں کہ جو جنگلی جانور ہیں، تو پھر تو یہ 8 جوڑے بھی پورے بن جائیں گے. اب وہ ہیں کیا؟ 8 ازواج من الضان 2، بھیڑوں میں سے 2، ومن المعز 2، اور بکریوں میں سے 2. قل اے حبیب ان سے کہیے الذکرین حرم، کہ ان کے جو نر ہیں، جو میل ہیں، ان کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، ام الانثیین، یا ان کی جو مادہ ہیں فیمیل، ان کو خدا نے حرام قرار دیا ہے. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان دونوں کے جو ارحام ہیں، یعنی جو ان کے پیٹ میں ہیں، آف اسپرنگز، جنین،
ان کو خدا نے حرام قرار دیا ہے. یعنی کس کو حرام قرار دیا ہے؟ نبئونی بعلم، مجھے خبر دو اور علم کے ساتھ، یعنی پوری 100% شیورٹی کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. یعنی اگر خدا نے حرام کیا ہوگا تو خدا بتائے گا، خدا کی کتاب بتائے گی یا خدا کا نبی بتائے گا. تمہارے پاس کیا سورس ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس چیز کو خدا سے منسوب کر رہے ہو کہ خدا نے ان کو حرام کیا ہے. وَمِنَ الْإِبِلِ اثنین، اور اونٹوں میں سے 2. وَمِنَ الْبَقَرِ اثنین، اور گائے میں سے 2. قل، وہی جملہ واپس آ رہا ہے، اے حبیب کہہ دیجئے، الذکرین حرما، ان کے جو نر ہیں میل، ان کو خدا نے حرام کیا ہے، حرما ام الانثیین، یا ان کی مادہ فیمیل کو، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو حمل ٹھہرنے کی صورت میں جو ان کے رحم کے اندر ان کی مادہ کے ہوتا ہے اسے خدا نے حرام قرار دیا ہے. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت گواہ تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تمہیں اس چیز کی وصیت کر رہا تھا. یعنی صریح جھوٹ ہے یہ. فمن ازلم، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ کذبا، کہ جو اللہ پر افترا کرے، جھوٹ باندھے، خدا سے کسی جھوٹی چیز کو منسوب کرے. لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ قرار کر دے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ یقیناً ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ پروردگار عالم اس چیز کو بھی بہت بڑا ظلم، بلکہ سب سے بڑا ظلم قرار دیتا ہے کہ اللہ پر کسی چیز کو جھوٹ افترا کیا جائے اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے. اب ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے ہو کیا رہا ہے، لوگوں کی زندگی میں ایک تنگی پیدا کی جا رہی ہے. جو چیز حلال ہے اس کو حرام قرار دے کر لوگوں کے لیے جو معاملات ہیں ان کو مشکل بنایا جا رہا ہے، جبکہ پروردگار عالم نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. پھر وہی بنیادی نقطہ جو یاد رکھنے والا ہے کہ جن چیزوں کو خدا نے حرام کیا ہے اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، اور جن چیزوں کو خدا نے حلال کیا ہے انہیں خواہ حرام قرار دے کے لوگوں کے لیے زندگی کو مشکل بنانا بھی ناپسندیدہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہے. قل، اب اسی سیاق اور سباق کے اندر پروردگار کہتا ہے، یا حبیب کہہ دیجئے، لا اجدو، میں تو نہیں پاتا، فیما اوہیا، جو مجھ پر وحی کی گئی ہے، الیہ، محرمن، حرام، علی طاعم یطعمہ، کھانا کھانے والے پر جو وہ کھاتا ہے، اس میں تو نہیں پاتا کسی چیز کو حرام ان چیزوں میں جن کی مجھے وحی کی گئی ہے، الا ان یکون میتتن، مگر یہ 4 چیزیں، وہ 4 فہرست آ رہی ہے. نمبر 1 مردار، یعنی جس کو پراپر سلاٹر نہیں کیا گیا اور وہ حلال گوشت بھی تھا، لیکن یہ کہ اگر وہ مر گیا تو مردار ہے. او دمن مسفوحن، اور یا وہ خون کے جو بہہ جائے. جب کسی جانور کو جو حلال گوشت ہے اگر ذبح کیا جائے گا تو اس کے لیے ایک شرط ہے قطع 4 اوداج، کہ 4 رگیں اس کی مسلسل ایک ساتھ قطع ہو جائیں، یعنی ذبح کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے. تو جب وہ خون بہ رہا ہے تو جو بہ رہا ہے خون وہ تو بہرحال حرام ہے اور نجس ہے، مگر اب جو سارا خون بہ گیا تو اندر جو خون رہ گیا، جو رگوں کے اندر، باریک رگوں کے اندر پھنس کے رہ جاتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس کو پاک مانا گیا ہے. اور توضیح المسائل کے اندر بھی دیکھا جائے تو مطہرات کی فہرست کے اندر اس کو ہم تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں. پھر تیسری چیز او لحم خنزیر، تیسری چیز جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے وہ ہے سور کا گوشت، پورک. فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب رجس ہے، پلید ہے، نجاست ہے، یعنی اس کے اندر ایک کثافت ہے، گندگی ہے، مردار میں بھی، بہتے ہوئے خون میں بھی، اور سور کے گوشت میں بھی. پھر چوتھی چیز بتائی گئی او فسقن، وہ غلط ذبیحہ، اوہلا لغیر اللہ بہ، کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے، جو بتوں کے آگے بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، وہ سارے کا سارا بھی حرام ہے اور اس کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے. اور اس کی ظاہر ہے کہ کوئی حفظان صحت کی وجہ سے ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایشو یہ ہے کہ یہ توحید کے عقیدے سے متصادم ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو ایک شرط بنایا تاکہ انسان کے ذہن و دل و دماغ کے اندر عقیدہ توحید راسخ ہو جائے، خدا کا نام راسخ ہو جائے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اس میں بھی اگر کوئی مضطر ہو جائے، کوئی پریشان ہو جائے جبکہ وہ باغی نہ ہو
اور تجاوز کرنے والا نہ ہو. یعنی وہ خوش دلی سے اس کو نہیں کھا رہا ہے، بلکہ اس وقت چونکہ جان بچانا، اپنا سروائیول اسی پر منحصر ہے کہ اگر تھوڑا بہت یہ حرام نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، تو پھر اس صورت میں اتنا کھانے کی اس کو اجازت ملے گی. یہ پہلے بھی بات سورہ بقرہ وغیرہ میں آ چکی ہے. فإن ربک غفور الرحیم، تو یقیناً تمہارا رب غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. ایک سوال جو یہاں پر بہت اہم ہے اور وہ پیش آتا بھی ہے، وہ یہ کہ اگر یہی 4 چیزیں حرام ہیں تو بہت سی اور چیزیں بھی تو ہیں کہ جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو ان کا ذکر تو یہاں پر نہیں کیا گیا. یہ اس سیاق کے اندر ہے، سباق کے اندر ہے. اس کو کہا جاتا ہے حصر اضافی، کہ ریلیٹیولی کسی چیز کو محصور کر کے پیش کیا جائے، جس کی بہت اچھی مثال بعض تفاسیر کے اندر آئی ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کیا حسن اور حسین آئے ہیں اور جواب یہ دیا جائے کہ صرف حسین آئے ہیں، تو مقصود سے بھی ہے کہ حسن کے آنے کی نفی کر دی جائے. یعنی جو کانٹیکس چلا آ رہا ہے اس کے اندر، تو مشرکین مکہ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں جو کانٹیکس اور سیاق اور سباق تھا اس کے اندر اس چیز کو بیان کر دیا گیا. پھر اس کے بعد دوسری چیزیں دوسری آیتوں سے پتہ چلے گی، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا بیان حدیث کے ذریعے سے بھی ہو جائے گا. یہ آیت نمبر 145 یہاں پر مکمل ہوئی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 146 جو اس صفحے کی آخری آیت ہے کہ ارشاد ہوتا ہے وہ علی الذین ہادو. ایک تیسری وجہ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ایک وجہ تھی کہ رجس اور حفظان صحت کے حوالے سے جو پلید ہے چیزیں ان کو حرام کیا گیا. دوسری چیز کہ جو توحید کے لیے ضروری تھی کہ کہیں شرک کی بو نہ آئے تو اس کو حرام قرار دے دیا گیا کہ اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. تیسری وجہ جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ سزا کی وجہ سے اگر کوئی قوم کوئی ایسی حرکت کرے کہ اس کو سزا دینا ضروری ہو، تو سزا کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جن میں ویسے کوئی پرابلم نہیں ہے مگر ان کے اوپر حرام کر دی جائے، جیسے یہودیوں کا معاملہ تھا جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے. وہ علی الذین ہادو، یہودیوں پر حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، کل ذی ظفر، ناخن والے جانوروں کو، جس کا بعض جگہوں پر ترجمہ انگریزی میں کیا گیا انڈیوائیڈڈ ہوفز جن کے ہوتے ہیں جانوروں کے. تو ان ناخن والے جانوروں کو ان کے لیے حرام قرار دے دیا، جیسے مرغ ہے، مرغابی ہے، بطخ وغیرہ. اور اس کے علاوہ ومن البقر والغنم، اور ان کے لیے گائے اور بکری کی چربی اس کو بھی حرام کر دیا. حرمنا علیہم شحومہما، اس چربی کو بھی حرام قرار دے دیا جو گائے اور بکری کے اندر ہوتی ہے. الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ چربی کہ جو ان کی پیٹھ پر ہو، او الحوایا، یا ان کی آنتوں میں ہو، انٹسٹائن کے اندر، او مختلطہ بعظم، یا وہ جو ان کی ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ کیوں ان پر حرام کر دیا؟ یہ سزا تھی ان کی بغاوت کی، ان کی نافرمانی کی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً سچے ہیں. تو یہاں پر وجہ صرف اتنی تھی کہ انہوں نے ایک برا کام کیا، اور وہ برا کام جو ہے وہ بھی روایتوں کے اندر آیا کہ یہ ساری چیزیں ان کو پسند تھیں، یہ ایسے جانور اور اس طرح کی چربی، تو انہوں نے غریبوں کے لیے اس کو ممنوع قرار دے دیا تھا اور اپنے یعنی پیسے والوں کے لیے اس چیز کو حلال رکھا تھا. تو پروردگار نے سزا کے طور پر ان سب کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا تاکہ امیر اس کی سزا محسوس کر سکیں. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.